بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت ملی۔ یزید ایک بدبخت بدترین شیطان تھا۔ یزید ایک شرابی اور زانی انسان تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو مانے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہ تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاسد تھا، زانی تھا، شرابی اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں خفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ خفا تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر خفا بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خفا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 مسلمانوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ خفا میں جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ خفا کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ خفا کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جلد خفا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ خفا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام خفا کے لیے چل پڑے۔ حضرت امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور خفا کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے خفا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ خفا شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی خفا شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں خفا میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خفا شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ جب ایک چٹیل میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی قبول نہ کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا خوف تھا کہ جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 82,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تب ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان کربلا میں پانی کا کوئی بھی بندوبست نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم والے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود تمام لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم والے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی، تب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ سب میں سے کوئی بھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جل رہے ہوئے تمام دیے فوراً بجھوا دیے اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے
اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والے اور تمام افراد یزید کی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشق لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشق بھر لی، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزید کی فوج نے آپ پر لگاتار تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار سے کافی لمبے عرصے تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزید فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی کے بیچ میں ہی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت، ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے، شمر یسر نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کا سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام میں اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔